آپ دیکھ رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ آپ اپنے اسٹیٹ کے اور اپنے حلقے اسمبلی سے آپ بے خبر ہے تو آپ کو نہ ہوم منسٹر رہنے کا حق ہے نہ چیف منسٹر رہنے کا حق ہے، آپ کو تو فوری ریزائن کر دینا چاہیے آپ کو۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج ہمارے وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب اور فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین صاحب اور کئی کانگریسی قائدین کوڑنگل کا دورہ کیے، جو ہمارے اسٹیٹ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی صاحب کا حلقہ ہے اور وہیں سے وہ منتخب ہوئے۔ اور ناظرین کو یاد ہوں گا کہ کاما ریڈی کے عوام نے ریونت ریڈی کو مسترد کر دیا تھا اور یہ کوڑنگل سے منتخب ہوئے، اور کوڑنگل کے ہی علاقے میں کلبا کرتی ایک گاؤں ہے، وہاں سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ریونت ریڈی کا پیدائشی مقام ہے اور وہیں ان کا آبائی مکان ہے۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ جو بدبختانہ واقعہ ہوا ہے دردناک، جو 3 قبرستانوں کو، 2 چلے مبارک کو اور 1 عاشور خانے کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی ناظرین کو بتاتا چلوں، وہاں کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جب انہوں نے اسمبلی الیکشن میں انتخابی مہم کو شروع کی، اس وقت اسی چلے مبارک اور وہاں جو درگاہ تھی جو بھی تھی، وہاں سے انہوں نے مہم کا آغاز کیا تھا۔ اور آج ابھی 2 سال مکمل نہیں ہوئے، 20 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے، اس عبادت گاہ کو، اس چلے کو اور وہاں کے قبرستان کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب نے اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حلقہ کوڑنگل چیف منسٹر صاحب کا دل ہے۔ بڑی اچھی تشبیہ دی انہوں نے، اور میں چیئرمین صاحب کو یہ یاد دلاتا چلوں، یہی وہ حلقہ اسمبلی کوڑنگل ہے جہاں پر جب یہ ریونت ریڈی چیف منسٹر بنے، اس کے بعد میں پہلا فرقہ وارانہ واقعہ اسی حلقہ کوڑنگل میں ہوا تھا، یعنی چیف منسٹر کے دل میں ہوا تھا، اور وہاں کے مسجدوں پر بھگوا لہرا دیا گیا تھا، یعنی ابتدا اسی حلقے سے ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد اطراف و اکناف، ونپرتی اور کئی علاقوں میں ایسے واقعات جو رونما ہوئے۔ میں دوسرے علاقوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ہمارے چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ چیف منسٹر کا دل ہے۔ تو اب دل میں ایک سوراخ نہیں بلکہ اتنا بڑا سوراخ پڑ گیا ہے، چھوٹا سا سوراخ نہیں، اتنا بڑا، اگر یہ کہا جائے کہ غار بن گیا ہے خود ان کے حلقے میں۔ اور جب سے یہ چیف منسٹر بنے ہیں، وہاں کے شدت پسندوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ کئی واقعات اس حلقے میں پہلے رونما ہوئے، اب اس کے بعد میں شہر کے اور ہمارے تلنگانہ کے مختلف علاقوں میں واقعات ہوئے۔ اور میں ہمارے چیئرمین صاحب کو یاد دلاتا ہوں، آپ یہی الفاظ معین آباد کی مسجد کی شہادت کے بعد بھی بولے تھے، اور یہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہم تعمیر شروع کر دیے، عنقریب وہاں پر نماز ہوں گی، ہم وہاں پر جائیں گے۔ کہاں ہے چیئرمین صاحب؟ کہاں پر ہے بتائیے آپ؟ اور آپ وفاداری بہت اچھی چیز ہے، لیکن وفاداری بھی ایک حد ہوتی ہے، لیکن آپ یہاں پر مذہب اسلام کے آثار کو جو ملیہ میٹ کر دیا گیا ہے، آپ اس کو بھی ایک سازش قرار دے رہے ہیں۔ تو چیف منسٹر کے دل میں کیسا حملہ ہوا صاحب؟ یہ دل ہے ان کا پیدائشی گھر ہے مقام ہے بقول آپ کے، تو کیا بغیر ان کی ایما پر یہ ہوا ہے؟ اور میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جیسا اس چلہ یا درگاہ کے پاس سے انتخابی مہم شروع کرے تھے، اب اس کو جو شہید کر دیا گیا ہے، تو سمجھ جاؤ اب ان کی حکومت بھی ختم یہاں پر۔ اب یہ 5 سال مکمل ہونا بہت مشکل ہے، ایسے حالات بھی میرا مالک پیدا کر سکتا ہے۔ یہ پھر وہی کلوا کرتی کے بازو کے کھیڑے میں جا کے زندگی گزارنے پہ
مجبور ہو جائیں گے ہاں. اور کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں، ان کی ہدایت پر آئے. ہاں تو پہلے چیف منسٹر کے حلقے میں اتنا بڑا واقعہ ہوا کیسا؟ کیا بغیر ان کی اطلاع کے ہوا؟ اور اگر یہ واقعہ مسلمانوں کے آثار کے علاوہ اگر کوئی وہاں پر عبادت گاہ پر ہوتا تو چیف منسٹر صبح میں پہنچ جاتے تھے وہاں پر صبح میں پہنچ جاتے تھے، کیونکہ یہاں پر بات مسلمانوں کی ہے. اور یہ مسلمانوں کے تعلق سے ان کا ذہن کیا ہے مزید مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اور ایک کانگریس کے لیڈر جو نا کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. آج جو ہے نا 48 گھنٹے ہو گئے اور ہوم منسٹر انوش ہے اور یہ بتا رہے 4 محکموں میں سے کس کی سازش ہے، ہم تحقیق کریں گے. تو میں چیف منسٹر صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ ہوم منسٹری کا قلمدان رکھ کے آپ اپنے اسٹیٹ کے اور اپنے حلقے اسمبلی سے آپ بے خبر ہے تو آپ کو نہ ہوم منسٹر رہنے کا حق ہے نہ چیف منسٹر رہنے کا حق ہے. آپ کو تو فوری ریزائن کر دینا چاہیے آپ کو، کیونکہ آپ اپنے حلقے کو نہیں بچا سکے تو پورے تلنگانہ کو کیا بچائیں گے آپ اپنے حلقے کی حفاظت نہیں کر سکے تو پورے تلنگانہ کی کیا حفاظت کریں گے آپ؟ کیا کریں گے آپ؟ قطعی نہیں کر سکتے. تو آپ اخلاقی حق سے اخلاقی طور پر آپ تلنگانہ پہ حکومت کرنے کا اخلاقی حق کھو چکے ہیں. اگر آپ میں تھوڑی بہت بھی غیرت ہے، حمیت ہے، انسانیت ہے آپ میں تو آپ اس کے اخلاقی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے آپ کو فوری ریزائن دے دینا چاہیے. آپ کے حلقے میں اتنا بڑا واقعہ ہوتا اور ہوم منسٹر آپ ہے، آپ کی پولیس کیا کر رہی تھی؟ بغیر پولیس کی مدد کے وہ کام ہوا؟ ریونیو کس کے ہاتھ میں ہے؟ میونسپلٹی کس کے پاس ہے؟ پھر یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ خواب غفلت میں سو رہے تھے 2 بجے رات کو، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. اور ہمارے چیئرمین صاحب ذرا آپ سوچ سمجھ کے الفاظ استعمال کیجئے. آپ کیا کیا قصیدے خوانی کر رہے ہیں آپ ایک کرسی کے لیے، ایک سیٹ کے لیے، ایک جو ہے نا وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے اپنی قوم کو قربان کر دے رہے ہیں آپ سے تو میں یہ توقع نہیں رکھا تھا. اور وہ کانگریس کے لیڈر سے کہہ رہا ہوں اگر جو ہے نا سی ایم کو بدنام کرنے کے لیے یہ سازش کی گئی ہے تو 48 گھنٹے میں پھر وہ محکمے کو جو ہے نا ابھی تک گرفت میں کیوں نہیں لیا گیا صاحب؟ تو یہاں کی پولیس اتنی مجہول ہے، یہاں کی CID اتنی بے بس ہے، یہاں کی SB انٹیلیجنس کیا کر رہی؟ کیا یہ معلوم نہیں ہے؟ یہ سراسر دھوکہ ہے، فریب ہے. میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ چیف منسٹر کی بغیر اشارے کے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. ارے مقامی MLA بھائی، اس کو اعتماد میں لیے بغیر کیسا ہوتا یہ؟ اور یہ بولنا کہ CM کو بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں تو پھر یہ MLA سے بھی ریزائن ہو جانا چاہیے. MLA بھی برقرار رہنے کا حق نہیں ہے ان کو کہ آپ کے حلقے میں اتنی بڑی واردات ہوتی ہے اور آپ بے خبر ہے. اور ابھی تک خاتیوں کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا گیا، کسی کو سامنے نہیں لایا گیا. تو یہ سب جو ہے نا دکھاوے کے باتیں ہیں. یہ ایک مسئلہ مشہور ہے ہمارے حیدرآباد میں، ساس کو کہا جاتا ہے ماپ لے، بہو کو کہا جاتا ہے چرا لے. تو یہ جو ہے نا کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ بغیر جو ہے نا سازش کے، بغیر جو ہے نا CM کے ایما کے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. اب وہ مسلمان جو ہے نا اپنے آپ کو کہنے والے کانگریس کے لیڈروں، اپنے جو ہے نا ایمان کا جائزہ لو اور اللہ کے خوف سے ڈرو. ایک دن تم کو اللہ کو منہ بتانا ہے. یہ CM تمہاری خبر میں آنے والا نہیں ہے، یہ پارٹی تم کو حشر کے میدان میں بچانے والی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھ لو آپ. ایک ایک پل کا، تمہارے ایک ایک الفاظ کا تم کو حساب و کتاب دینا ہے. اور تلنگانہ کے عوام یہ CM کو معاف نہیں کرے گی. اور جہاں سے تم تحریک شروع کرے تھے اب ختم ہو گیا، تمہاری حکومت اب بالکل ختم ہونے والی ہے.